اے میرے پیارے اللہ، اے رحمان و اے رحیم، اے بخشنے والے، اے رزق دینے والے، اے ہم سب کے آقا، اے ہم سب کے مولا، آج کی یہ سحری کی بابرکت گھڑیوں میں ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، جھولیاں پھیلائے، اپنے سر جھکائے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ پاک پوری امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں پر بھی مسلمان تکلیف میں ہے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جہاں جہاں پر بھی مسلمان تکلیف میں ہے، پریشان حال ہیں، ان کی غائبانہ مدد فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ فلسطین، غزہ، کشمیر، شام، یمن، ایران، افغانستان، عراق، سوڈان، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ایران کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شام، یمن، برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ افغانستان، عراق، سوڈان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان اور جہاں جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ بس رہی ہے، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کے آنسوؤں کو رحمت میں بدل دے۔ اے اللہ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے تو انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ اگر کوئی قرض دار ہے تو اس کے قرضے اتار دے۔ اے اللہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ اگر کوئی غم زدہ ہے تو اس کے غم کو سکون میں بدل دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں کثیر کثیر برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ اتنا رزق عطا فرما کہ ہمارا گھر بھی چھوٹا پڑ جائے۔ اے اللہ بچوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اے اللہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمارے جتنے بڑے عزیز و کار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ بالخصوص میرے ماں باپ کو صحت تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص ان کی ہر خواہش کو پورا فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ، میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان کی قبر میں درپیش حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہمیں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تیرے مکے میں ہر طرف ابھی گونج ہوگی، لبیک اللہم لبیک کی صدا ہر طرف سے آ رہی ہوگی۔ اے اللہ تجھے اس لبیک اللہم لبیک کا واسطہ ہمیں بھی تیرے گھر آ کے خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی ہر سال حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ اے اللہ اس سال میں مجھے میری فیملی سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ اے اللہ آقا کے دربار کی با ادب، با ذوق اور مقبول حاضریاں ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو اپنے سارے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ پاک بڑی شدت سے انتظار تھا ہمیں سے رمضان المبارک کا، پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب ہوا۔ اے اللہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اے اللہ پاک اس عشرہ مغفرت کو ختم ہونے سے پہلے پہلے ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے نصیب میں خوشیاں لکھی ہیں، اے اللہ پاک انہیں جلد سے جلد ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشانیاں لکھی ہیں، اے اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے دور فرما دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے روزے باقی ہیں، اے اللہ جتنی تراویحاں باقی ہیں، اے اللہ پاک ان کو ادب و احترام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس بابرکت رحمتوں والے مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے ایسا مہینہ بنا دے کہ اس کے بعد ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے پروردگار اس بابرکت مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے۔ اے اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم تمام جتنے لوگ بے چین ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم سب کے دلوں کو چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ
اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں ہم سب پر رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ پاک ہماری چاہتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ اس بابرکت مہینے میں جن جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے دادا ابو، میری دادی ماں اور میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ جو آج جہاں جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، کشمیر، شام، یمن اور جہاں جہاں سے تیری امت مسلمہ اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ پاک اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے ان کے حق میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ میری جس بہن نے، جس بھائی نے مجھے جہاں جہاں سے میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ پاک اگر وہ بے روزگار ہے اس کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ اگر وہ مشکلوں میں ہے اس کی مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ اگر وہ پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ اگر وہ کسی حاجت کا شکار ہے تو اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بڑے بزرگ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ پاک انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے۔ اے اللہ پاک جن جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ انہیں وہ خوشیاں عطا کر جس کے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ پاک انہیں وہ تمام خوشیاں اسی دنیا میں بھی دکھا اور آخرت میں بھی دکھا۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم فرمایا، ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم ان کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکیں۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا پڑھایا لکھایا، تو بھی انہیں اسی طرح ان کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ پاک ان کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ادھر دیکھ میری طرف، اللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اے اللہ اس مہینے میں تو دوزخ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں اپنے گندے گندے ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تجھ سے کچھ مانگ سکیں، مگر میرے پیارے اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ پروردگار ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اللہ تجھے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پروردگار ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے پروردگار، اے رب ذوالجلال، کائنات میں جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اے اللہ وہ میرا بھی نبی ہے، وہ میرا بھی پیارا ہے۔ اے اللہ تجھے اس پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا واسطہ، اے اللہ ان کی کالی کملی کا واسطہ، اے اللہ پاک تجھے ان کے امامہ شریف کا واسطہ، اے اللہ گنبد خضرا کی سبز جالیوں کا واسطہ، اے اللہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم سب پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اس دعا میں شامل ہیں اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں تو ان سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں سے آنسو بہائے تھے، ان مبارک مبارک آنسو کی قسم تجھے اے اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ آج یہ دعا ختم ہونے سے پہلے ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ وہ دعائیں جو ہم نے مانگ لی، اے اللہ پاک جو ہم نہ مانگ سکے ان کو بھی قبول فرما، جو ہم نے مانگ لی وہ بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے اس چینل پر چلنے والی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کے حال سے تو واقف ہے۔ اے اللہ اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی جانتا ہے ہمارے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اے اللہ تجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ اے اللہ ہماری کیا کمزوریاں ہیں، پروردگار تجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے حال سے تو واقف ہے۔ اے اللہ ہماری ہر چیز سے تو واقف ہے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں سے تو واقف ہے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو
پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں آج کی بابرکت رات اور دن کے صدقے قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے میرے اللہ میری آزمائشیں ختم کر کے میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ مجھے وسیع وسیع رزق عطا کر دے۔ اے اللہ ایسا رزق عطا کر جسے دیکھ کر میں خود بھی حیران رہ جاؤں۔ اے اللہ اگلی بار جب بھی میری آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ آنسو خوشی کے ہوں۔ اے ڈوبتے ہوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے مولا تیرے گناہ گار تیرے سیاکار بندے تیرے دربار میں شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں مولا ہم نے بڑے گناہ کیے، ہم نے بڑی خطائیں کی، ہم نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اے اللہ یہ گناہ گار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں؟ اے اللہ تجھ سے نہ کہیں تو پھر کس سے کہیں؟ مولا تیرے سوا اور کون ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہمارے آج تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تمام مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ وہ گناہ جو ہم نے اعلانیہ بھی کیے اور چھپ کر کیے، یا اللہ جب سے تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تب سے اب تک ہم نے جتنے گناہ کیے یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ مجھے حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ مجھے تیرے گھر خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش کر دے۔ اے میرے مولا ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ یہ نیکیوں میں جو سستی ہم میں آ جاتی ہے، یہ نیکیاں کرنے میں جو ہم سستی کر دیتے ہیں، اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کا کام کرنے کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ لوگوں کا خیر خواہ بنا دے۔ اے میرے مولا اے میرے کریم مولا جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو ایسی لا علاج مرض میں مبتلا ہیں جس کا علاج ہی نہیں ہے، اے اللہ انہیں بھی شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ میری جس بہن نے جس بھائی نے مجھے یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام واٹس ایپ جہاں پر بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ انہیں ایسا بنا دے کہ رات کو دوائی کھائے بغیر سو سکیں، یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے تمام مریضوں کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو لا علاج مرض میں مبتلا ہے ہسپتالوں میں گھروں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ جو اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتے، یا اللہ تیری محتاج ہیں، اے اللہ انہیں پیارے حبیب کا واسطہ ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ یا اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ اتار دے، یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ یا اللہ جو قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور پریشان ہیں، یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں، یا اللہ جن کے گھر اولاد نہیں ہے، یا اللہ جو اولاد کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے ہاں اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے۔ اے میرے مالک روٹھے ہوں کو ملا دے۔ یا اللہ جو لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، یا اللہ ان کو آپس میں ملا دے۔ یا اللہ جو بچھڑ گئے ہیں، یا اللہ انہیں بھی ملا دے۔ یا اللہ جو لوگ رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے انتظار میں ہیں، انہیں نیک اچھے رشتے عطا فرما دے۔ جن کے رشتے ہو گئے ہیں مولا ان کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما دے، حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما دے، روزہ رسول کی سعادتیں نصیب فرما دے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی سعادت عطا فرما دے، آب زمزم پینا نصیب فرما دے، جنت البقیع دیکھنا نصیب فرما دے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے کی سعادت عطا فرما دے۔ یہ مقدس سفر ہمارا مقدر فرما دے۔ اے رب کریم ہم ہر سال حج اور عمرے پر جائیں، رب کریم ہمارے
نامہ اعمال میں ہر سال زیارت لکھ دے۔ اے رب کریم ہم سب کی جان و مال، عزت، آبرو، اولاد کی، دین کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں بد نظری سے بچا لے۔ یا اللہ شیطان کے شر سے بچا لے۔ یا اللہ لوگوں کے جادو ٹونے برے اسباب سے بچا لے۔ یا اللہ زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا لے۔ یا اللہ زلزلوں، طوفان اور وائرسز جیسی جو بیماریاں ہماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، یا اللہ ہمیں ان سب سے بچا لے۔ اے میرے مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ یا اللہ میری جس بہن نے، جس بھائی نے مجھے جو دعا کے لیے کہا، یا اللہ جس بھی مقصد کے لیے دعا کروانا چاہتا ہے، یا میری جس بہن نے مجھے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ان پر اپنی رحمت کا نزول عطا فرما دے۔ یا اللہ اس کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ان سب کی تمام وہ دعائیں قبول فرما لے جس کے لیے وہ بے چین و قرار ہیں۔ یا اللہ ان کے گناہوں کی جس بھی گناہ کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہی مولا ہے، اے اللہ تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے۔ یا اللہ تو خود کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ یا اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، یا اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اتنے گناہوں کے باوجود مہلت دی ہوئی ہے۔ یا اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے۔ یا اللہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اللہ جب چاہے تو ہماری یہ زندگی ہم سے لے لے۔ یا اللہ یہ تو تیری امانت ہے۔ یا اللہ ہم تیری طرف سے ہی آئے ہیں اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یا اللہ جب چاہے تو، جو چاہے تو کر سکتا ہے۔ یا اللہ تو نے اتنے لوگوں کو نوازا، یا اللہ مجھے بھی بے حساب رزق عطا فرما۔ یا اللہ مجھے بھی بے حساب حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما۔ یا اللہ مجھے میرے گھر والوں سمیت حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہزاروں ہزاروں رحمتیں، برکتیں ہمارے گھر میں نازل فرما۔ اے اللہ ہم نے جانے انجانے میں جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کر دیے، ہم نے جانے انجانے میں جتنے بھی جانے انجانے میں جو بھی گناہ کر دیے، جس کسی کی بھی ہم سے جانے انجانے میں دل آزاریاں ہو گئیں، یا اللہ ہم ان سب کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی معافی کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ مولا میں کس سے کہوں گا، میں کس کے دروازے پر جاؤں گا؟ یا اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا مولا ہے۔ یا اللہ کریم اللہ اگر ہم تیرے دربار میں حاضر نہیں ہوں گے تو پھر کس کے دربار میں جائیں گے؟ یا اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرما۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا کر کہ میں تیری راہ میں دے سکوں، تیرے غریب بندوں کی مدد کر سکوں، تیری راہ میں خرچ کر سکوں، اپنے زندگی کے تمام معاملات کو حل کر سکوں۔ یا اللہ مجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ میری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تجھے تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ مجھے تہجد گزار بنا دے۔ یا اللہ مجھے نیکیوں کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ آگے بڑھ بڑھ کر نیکیاں کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ مجھے صدقہ خیرات دینے والا بنا دے۔ یا اللہ مجھے پرہیزگار بندوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما دے جو رات کو اٹھ کر تیرے لیے عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ مولا مجھے نہیں پتا کہ میری کون سی سانس آخری ہو۔ یا اللہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کیا میری یہ دعا بھی آخری ہو۔ یا اللہ میں روز رو رو کر گڑ گڑا کر تیرے سامنے ان سب بہن بھائیوں کے لیے جو اس دعا میں شامل ہیں، ان سب کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ یا اللہ تجھے حبیب کا واسطہ، یا اللہ تجھے حضرت علی کا واسطہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کا واسطہ، تجھے بی بی پاک دامن کا واسطہ۔ یا اللہ جتنے بھی تیرے نیک بندے اولیاء کرام، صحابہ کرام جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، تجھے ان سب کا واسطہ۔ یا اللہ تجھے روضہ رسول کا واسطہ، گنبد خضرا کے گنبد کا واسطہ، خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ۔ یا اللہ تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ۔ یا اللہ جو جنت البقیع میں تیرے نیک بندے دفن ہیں، یا اللہ تجھے ان سب نیک بندوں کا واسطہ۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ میرے رزق میں
میں برکت ڈال، یا اللہ میری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، یا اللہ میری وہ دعائیں قبول فرما جو میں کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، یا اللہ میرے دل کے ہر حال سے تو واقف ہے، یا اللہ میرے دل کے ہر عالم سے تو واقف ہے، یا اللہ میرے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے تجھے ہر چیز کا پتہ ہے، یا اللہ یہ تیرے ہی حکم سے ہے، یا اللہ یہ دماغ بھی تو نے ہی بنایا ہے، یہ زبان بھی تو نے ہی بنائی ہے، یا اللہ اس میں جو بھی چلتا ہے اس میں آنے سے پہلے تجھے علم ہوتا ہے، یا اللہ تجھے بہتر پتہ ہے کہ میرے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے، یا اللہ میں جو بھی تجھ سے طلب کر رہا ہوں، جو بھی تجھ سے مانگ رہا ہوں، یا اللہ مجھے وہ عطا کر، اے اللہ میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ، یا اللہ تیری رحمت بہت بڑی ہے، یا اللہ ہم تو مٹی ہیں، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، یا اللہ ہم نے ایک دن تیرے پاس لوٹ جانا ہے، یا اللہ ہماری جتنی بھی زندگی باقی ہے ہماری اس زندگی کو نیک اعمال کرنے والی زندگی بنا دے، ہماری زندگی میں تمام پریشانیوں کو ختم کر دے، یا اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے، اے اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، مولا میں تیرے سوا اور کس کے دربار میں حاضر ہو کر التجا کروں، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ میری تمام دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھی ہی نہیں جاتی ہم سے نماز، یا اللہ میں کہتا ہوں تجھ سے محبت ہو تو پھر چھوڑی نہیں جاتی نماز، یا اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما دے، یا اللہ میری دعائیں قبول فرما لے، یا اللہ تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میری تمام مشکلات کو حل کر دے، اے اللہ تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ میری تمام مشکلات کو حل کر دے، یا اللہ تجھے پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ میرے خال پر رحم فرما دے، یا اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا، مولا میں تیرے سوا اور کس کے دربار میں جا کے التجا کروں، یا اللہ میری تمام مشکلات کو حل کر دے، یا اللہ تمام پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ میرا سفر آخرت آسان کر دے، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، پیارے اللہ ہم سب کی حال پر رحم فرما۔